السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایڈوکیٹ پرویز کموکا فرام پیراماؤنٹ لیگل سولوشن۔ آج میں آپ کو ایک انفارمیٹو ویڈیو بتاؤں گا بینکنگ سکیمز کے بارے میں۔ دوستو، یہ پچھلے دنوں میرے پاس ایک ایسا کیس آیا جو ابھی لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، جس میں ایک بینک مینیجر نے اکاؤنٹ ہولڈر کے ساتھ فراڈ کیا اور اس کے اکاؤنٹ سے کوئی 20 ملین کے قریب اماؤنٹ جو ہے وہ امبیزل کی۔ تو فیکٹس اس میں کچھ اس طرح تھے کہ ایک بندہ جس کا فورن میں بزنس ہے، وہ آؤٹ آف کنٹری رہتا ہے، پاکستان میں کبھی کبھی آتا ہے، اس کے بینک اکاؤنٹ سے بینک میں فورن کرنسی اکاؤنٹ اور پاک روپیز اکاؤنٹ، تو وہ چونکہ ادھر آتا تھا مینیجر کے ساتھ، اس کا تھوڑا ٹرسٹ بلٹ ہو گیا، تعلق بن گیا، اور اس طرح کے لوگ بڑے دھیمے مزاج اور پولائٹ ہوتے ہیں، اور پہلے وہ لوگوں کو سادہ لوگوں کو خوش اخلاقی کے ساتھ امپریس کرتے ہیں، پھنساتے ہیں، بعد میں ان کے ساتھ سکیم کرتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ اس میں ہوا کہ اس نے اس کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن ڈیولپ کیا، اور اس اچھے ریلیشن کی بنیاد پہ وہ بندہ آؤٹ آف کنٹری تھا، تو وہاں سے اس نے اس کو چیک سائن کر کے بھیج دیا کہ آپ میرے فورن کرنسی اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا کے مجھے ایکسچینج کروا کے واپس مجھے بھجوا دیں، مجھے یہاں پہ بزنس کے لیے ضرورت ہے۔ تو اس نے وہ اماؤنٹ کیش کروائی ڈالرز میں، ڈالر لے کے پاکستان کرنسی میں، پھر اس نے ایک فیک اکاؤنٹ اوپن کیا، فیک اکاؤنٹ اوپن کر کے اس میں پیسے ڈالے، اور پھر اس نے ایک اور اکاؤنٹ، فکس اکاؤنٹ اس کو کہتے ہیں، فکسڈ ٹرم ڈیپازٹ اکاؤنٹ، وہ اس کا اوپن کیا اس بندے کے نام سے فیک، اور اس کو فکس فرما کے پھر اگلا کام اس نے کیا کہ اس پہ اس اکاؤنٹ کو مورگیج کر کے لون لیا، ایک نیا اکاؤنٹ کھولا، اس اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کروائے، اور پھر اس سے ڈیفرنٹ نام سے کیش چیکس جو ہیں وہ جاری کر کے وہ کیش کروا لیے۔ تو اس ساری ٹرانزیکشن کے دوران وہ بندہ آؤٹ آف کنٹری تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ میرے نام سے یہ 2 فیک اکاؤنٹ بھی کھولے گئے ہیں، اور ان کو اکاؤنٹس کو فکس کر کے مورگیج کروا کے اس پہ لون لے کے ان کو وہ پیسے انکیش کر لیے گئے ہیں۔ اس کو مختلف ہیلے بہانے لگاتا رہا کہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں، لیکن یہ ساری کاروائی ہونے کے بعد فوری طور پہ اس کا ٹرانسفر ہونے کے بعد جب نیا مینیجر آیا اور اس نے دیکھا کہ یہ اکاؤنٹس میں کچھ امبیزلمنٹ شو ہو رہی ہیں، تو اس نے اس کا آڈٹ کیا، اور آڈٹ کے دوران یہ ساری باتیں سامنے آئیں۔ اس نے اکاؤنٹ ہولڈر سے کانٹیکٹ کیا اور اس کو اس ساری کاروائی کے بارے میں بتایا۔ وہ پاکستان واپس آیا، اس کے واپس آنے کے بعد بینک نے ایک انکوائری بٹھائی، جس میں وہ مینیجر جو تھا وہ گلٹی قرار پایا، اور اس کے خلاف بینک نے FIR درج کروائی FIA میں۔ اس دوران وہ جو مینیجر تھا جس نے یہ سکیم کیا تھا، وہ آؤٹ آف کنٹری بھاگ گیا۔ 8 سال آؤٹ آف کنٹری رہنے کے بعد جب واپس پاکستان آیا تو ایئرپورٹ پہ اس کو اریسٹ کر لیا گیا، پھر اس کا ٹرائل ہوا، اور ٹرائل کے دوران بھی وہ گلٹی قرار پایا۔ اس میں بینک نے اور اکاؤنٹ ہولڈر نے اس کے خلاف اپنی سٹیٹمنٹس دی، ڈاکومنٹس دیے، پروفس دیے، اور بینکنگ اوفینسز کورٹ نے اس کو 14 ایئرز سینٹینس کا آرڈر فرمایا، اور اس کے ساتھ ایکول اماؤنٹ جو اس نے فراڈ کی تھی اس کے برابر اس کو فائن فرمایا۔ تو ابھی وہ اس کا جو اپیل ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ ابھی وہ پارٹی میرے پاس آئی تھی، ہم نے وہ کیس تیار کیا، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے، جتنا بھی آپ کا تعلق ہو، آپ نے کسی پہ بلائنڈ ٹرسٹ نہیں کرنا، آپ نے کسی کو چیک سائن کر کے نہیں دینے، اور آپ نے اپنے اکاؤنٹ کے بارے میں انفارمیشن کسی بھی قسم کی کسی بندے کے ساتھ، چاہے وہ بینک آفیشل ہی کیوں نہ ہو، وہ شیئر نہیں کرنی، تاکہ آپ لوگ اس طرح کے فراڈ اور سکیم سے محفوظ رہ سکیں۔ تو یہ تھی ہماری دوستو آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خوش رہیں، والسلام۔